واجب القدر، قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب کائنات نے قرآن ذیشان کے اندر اپنی اس آخری کتاب کے اندر مختلف احوال سے مختلف انداز سے ہماری تربیت فرمائی۔ گزشتہ قوموں کے واقعات کو بھی ذکر کیا گیا اور احکامات بھی ثابت فرمائے، حدود و قیود بھی ہمیں بتائے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے مطابق زندگی گزار کے انسان کامیاب و کامران ہو کر اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو سکتا ہے۔ حضرات گرامی، زندگی کے اندر مشکلات، مصائب، آلام، نشیب و فراز، اپ اینڈ ڈاؤن، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ کچھ پر اللہ تبارک و تعالی ان مصائب کو، آلام کو بطور ابتلا کے، بطور امتحان کے لے کر آتا ہے۔ جو اللہ کے نافرمان بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریعت کے باغی، ان کے لیے مکافات عمل بن جاتا ہے، اور کچھ اللہ کے پاکیزہ بندہ، نیک بندے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاری ہوتی ہے، آزمائش ان پر بھی آتی ہیں، لیکن وہ آزمائش ہوتی ہیں، وہ ایک امتحان ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہ دنیا مصائب و مشکلات کی آماج گاہ ہے، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ بندہ مومن اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتا ہے، اور اس کی نظر کے اندر اس کا جو ہدف ہوتا ہے، ملوث خاطر جو ٹارگیٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے دنیا میں جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن مجھے اپنی قبر کو منور کرنا ہے اور میدان محشر کے اندر اپنے آپ کو رسوائی سے بچانا ہے۔ میری کامیابی یہاں کی کامیابی نہیں ہے، میری کامیابی صرف مال کو جمع کرنا، شہرت حاصل کرنا، عزت ایک وقتی حاصل کرنا، ایک نام و نمود ایک وقتی حاصل کرنا، جس کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل صبح وہ ہو یا نہ ہو، وہ نہیں ہے، بلکہ مجھے میدان محشر کی کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنا ہے، جس کو قرآن نے حقیقی کامیابی قرار دیا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ فرمایا وہاں دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو وہ ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کیے ہوں گے، ان کے نامہ اعمال بھرے ہوئے ہوں گے، وہ خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے تازہ ہوں گے۔ اور فرمایا کچھ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اعمال نہیں کیے، ان کا نامہ اعمال خفیف ہے، ہلکا ہے۔ فرمایا کہ وہ وہاں پر پریشانی کے اندر اور مشکلات کے اندر ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، یہاں کی پریشانی کچھ بھی نہیں ہے، اصل جو مشکل ہے، جو پریشانی ہے، وہ قبر کی ہے۔ اصل جو پریشانی اور مشکل ہے، جس کے لیے ہمارے صلحاء کرام نے، اولیاء کرام نے کوششیں کی ہیں، وہ آخرت کی ہے۔ ہم جس کامیابی کو کامیابی گردانتے ہیں کہ فلاں بندہ کامیاب ہے، اس کا اتنا بڑا کاروبار ہے، اتنی انڈسٹری ہے، اتنے اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ کے اندر ہیں، وہ بندہ کامیاب و کامران ہے۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت کا مستحق بن گیا، فرمایا وہ کامیاب و کامران ہو گئے، اس نے کامیابی حاصل کر لی، اور حقیقت کے اندر وہ کامیاب و کامران ہے۔ تو یہ زندگی کی مشکلات، اپ اینڈ ڈاؤن، یہ شروع سے چلتا ہوا رہا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی 13 سال دیکھیں، مدینہ منورہ کے 10 سال دیکھیں، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی جو ہے وہ کفار نے کتنا ستایا، مکہ مکرمہ کے اندر چین نہیں لینے دیا، طائف کے اندر تشریف لے گئے، وہاں ظلم و ستم کا بازار، سوق اوقاس کے اندر تبلیغ کرنے گئے، وہاں پر مشکلات، پھر آخر اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور آپ یثرب کی وادی کے اندر آئے، جس کو آپ کے قدموں کی برکت سے مدینہ طیبہ اور طیبہ بنا دیا، لیکن وہاں پر بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا گیا۔ اور سب سے پہلے جو ہے وہ بدر کا معرکہ ہوا، پھر احد کا معرکہ ہوا، پھر خندق کا معرکہ ہوا، معرکے ہی معرکے، مشکلات ہی مشکلات۔ غزوہ احزاب کے بارے میں ساری تفصیل کے ساتھ پورا آپ نے خطبہ سماعت کیا کہ سارا عالم کفر جمع ہو کر آ گیا۔ تو حضرات گرامی، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں اللہ کے پیاروں پر بھی آتی ہیں اور ہم گناہگاروں پر بھی آتی ہیں، لیکن اگر کوئی گناہگار بندہ ہے، اس پر کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو اپنے احوال کو اچھا کرنا ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، فرمایا وہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، وہ تمہارے شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا ہم ضرور آزمائیں گے، ضرور بضرور ہم امتحان لیں گے، آزمائش کریں گے۔ فرمایا تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین ویعلم الصابرین، کیا تم نے گمان کر لیا ہے ہم ایسے ہی تمہیں جنت دے دیں گے اور تمہیں جانچیں گے نہیں، تمہارا امتحان نہیں لیں گے، تمہیں پرکھیں گے نہیں؟ اور فرمایا کہ ان کے اندر جو بندے صبر کرنے والے ہیں، جو صبر کرنے والے نہیں ہیں، ان کو جب پرکھ کے علیحدہ نہیں کیا جائے گا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایسے ہی تمہیں تشت کے اندر رکھ کے جنت دی جائے گی؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ایمان والے یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آ جائیں اور انہیں آزمایا نہ جائے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، یہ آزمائش کا سلسلہ شروع سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس ہمارے بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی حکومت چھن گئی، بغداد جو مرکز تھا وہاں ہلاکو خان نے کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے اور کتنی ہلاکتیں ہوئی، مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہایا گیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے اندر اتنا عرصہ حکومت رہنے کے باوجود مسلمانوں کی حکومت کو ایک کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئی اور اس نے آ کر قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو برطانوی دور کے مظالم ہیں، جو 1857 کی جنگ آزادی ہے، حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا کفایت علی کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان بزرگوں کے اندر جزیرہ انڈمان میں اور کالا پانی کے اندر کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، ان کو کس انداز سے سولیوں پر لٹکایا گیا، لیکن یہی کہتے گئے کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے آباء و اجداد نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن ہم چاہتے ہیں ہم رہیں نہ رہیں، اللہ کا دین سر بلند رہے۔ وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے گئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہمارا وطن عزیز ملک پاکستان بنا ہے تو کتنی لاکھوں قربانیاں ہوئیں، اس کے بعد پاکستان کے اندر کتنی مشکلات ہوئیں۔ اس شہر کراچی نے گزشتہ 30 سال کے اندر کتنی مشکلات کو برداشت کیا، اور ان مشکلات کے اندر اپنے تو تھے لیکن بین الاقوامی قوتیں اتری ہوئی تھی جو اس شہر کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس کی معیشت کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اور اس شہر کراچی کا جو ہے، جو پاکستان کی جان اکانومی ہب ہے، اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی۔ آج بھی حالات معیشت کے اعتبار سے، امن و امان کے اعتبار سے، سیاسی استحکام کے اعتبار سے بہت زیادہ مخدوش ہیں، لیکن حضرات گرامی، مایوسی بھی ایک اچھی چیز نہیں ہے۔ مشکلات آتی ہیں، ہم سے زیادہ مشکلات کے اندر مسلمان رہے ایک وقتوں کے اندر۔ یہ جو رشیا کی سٹیٹس ہیں،
وہاں پر اپنے گھر کے اندر قرآن کو، مصحف کو رکھنا جو ہے وہ بھی ناجائز تھا. کسی کے گھر سے اگر قرآن نکل آتا اس کو گرفتار کر کے لے جاتے. مسجدیں بند، عبادتیں بند، اللہ کا نام لینا بظاہر ایک جرم بن گیا ہے. اس رشین حکومت نے اور کمیونسٹ حکومت نے کتنا ظلم کیا، لیکن پھر جو اندھیری رات تھی، ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. وہ ظلم کی اندھیری رات ختم ہوئی، آزادی کا سورج طلوع ہوا اور رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور دوبارہ ان علاقوں سے اللہ کی تکبیر کو بلند و بالا کیا گیا. لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمانوں نے ان حالات کے اندر صبر کیا. چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا کر، چھوٹے چھوٹے خانقاہیں بنا کر، اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دے کر. جب رشین سٹیٹس میں سے مصحف کو اٹھا دیا گیا، قرآن کو اٹھا دیا گیا، مسلمانوں نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے قرآن کا نسخے اٹھا لیے نا، قرآن ہمارے دلوں سے تو نہیں نکال سکتے. ہر حافظ قرآن نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن یاد کرانا ہے. جو دین کی تعلیم ہے یہ صدری طور پر سینے سے سینے منتقل کرنی ہے اور ہم نے اپنے بچوں کو دین پر قائم رکھنا ہے، اور انہوں نے قائم رکھ کر. تو یہ مشکل ترین حالات ہر اعتبار سے، اصحاب کہف کے واقعے کو دیکھیں آپ کہ کتنا مشکل ترین واقعہ ہے. غاروں کے اندر چلے گئے اپنا ایمان بچانے کے لیے، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا اور ان مشکل حالات کے اندر بھی صبر سے کام لیا. تسلی دینے کے لیے اللہ کا پاکیزہ کلام ہمیں ارشاد فرماتا ہے. قرآن کی طرف توجہ فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا جب مشکلات آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے تم نے مدد جانی ہے، استعانت اختیار کرنی ہے، اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو دعاؤں کو سننے والا ہے؟ یعنی قرآن تو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ مشکل حالات آ جائیں، کبھی معاشی اپ اینڈ ڈاؤن آ جائے تو انسان صبر اختیار کرے اور ان حالات کا مقابلہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے اپنا تعلق کمزور کرنے کے بجائے اور مضبوط کرے. لیکن ہمارے جیسے تھوڑے سے حالات خراب ہوئے، لوگ حرام راستوں کا سوچنا شروع کر دیتے کہ یار کیا کروں، معاشی طور پر حالات تو بڑے تنگ ہیں، مہنگائی تو بہت بڑھ گئی ہے، کیا کریں؟ 2 نمبری کریں، چوری کریں، فراڈ کریں، سود کا لین دین کریں، کچھ اور دھندا شروع کریں، کچھ اور ایکٹیویٹیز شروع کریں. جینا تو ہے ہم نے. ایک وہ طبقہ ہے جو کہتا ہے جینا تو ہے، ہم کسی کی زندگی کو اور کسی کے گلے کو کاٹ کے جئیں. اور ایک وہ نالائق اور ناہنجار لوگ ہیں جو زندگی سے تنگ آ کر آپ دیکھتے ہیں جی بچوں سمیت نہر کے اندر چھلانگ لگا دی. کل پرسوں ایک آئی کہ جناب اپنے رکشے کو، پیٹرول کی قیمت بڑھی، اپنے رکشے کو آگ لگا دی. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اپنے آپ کو آگ لگانا، اپنے بچوں کو آگ لگانا. ہمیں کس نے مکلف کیا ہے؟ ہمیں کس نے اس بات کا مکلف کیا ہے؟ مشکل سے مشکل ترین حالات آئے ہیں، اس سے بھی زیادہ مشکل حالات آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر کہ پتے کھا کھا کر گزارا کیا ہے. طائف کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، شیب ابی طالب کے اندر جب 4 سال تک یا 2 سال تک معصور رہے تو پتے اور چمڑا کھا کھا کر گزارا کیا، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. لیکن کبھی حضور علیہ السلام کے کسی جانثار نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں اس جبل ابو قبیس سے چھلانگ لگا دوں نیچے، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. نہیں نہیں نہیں، یہ تو مردوں کا شیوا ہی نہیں ہے، یہ تو مردانگی ہے ہی نہیں ہے. اور پھر خودکشی کی موت اور ان بے گناہ بچوں کو، جس کو ہمارے ہاں عرف عام کے اندر معصوم کہتے ہیں، جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ بے گناہ بچے، ان کو آپ مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں. فرمایا کسی بھی اعتبار سے حالات مشکل سے مشکل آ جاتے ہیں، اور یہ حالات کا مقابلہ کرنا یہی مردانگی ہوتی ہے، یہی مردوں کا کام ہوتا ہے. انسان اپنے معاملات کو، اپنی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو رب کائنات فرماتا ہے، فرمایا ایسے وقت ہم قوموں کے اوپر، افراد کے اوپر لاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، سنیے گا قرآن،
قرآن کی بات سنیے گا، قرآن کا پیغام سنیے گا، قرآن کی تسلی سنیے گا۔ میری تسلی ہو تو اس کو یہیں پر چھوڑ کے چلے جانا کہ مولانا صاحب آپ اپنے پاس سے جھوٹی تسلی ہمیں دے رہے ہیں، لیکن آپ یقین کریں خدا کی قسم یہ میری تسلی نہیں ہے، یہ میرے رب نے تسلی عطا کی۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے پیغام دیا، فرمایا سنو سنو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور بضرور، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کا، نون بھی تاکید کا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے عبارت کے اندر جب دونوں تاکیدیں آ جائیں تو بہت زیادہ مؤکد کلام ہوتا ہے، ضرور بضرور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، فرمایا ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں جھچوڑیں گے، اور تمہیں دیکھیں گے کہ کیا تم جو ہے تم نے اسلام اور ایمان قبول کیا ہے لیکن کوئی مشکلات پر صبر بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، صبر بھی تمہارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تم صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہو گئے تو دنیا کے سارے مصائب، ساری تکالیف، ساری مشکلات جو ہے وہ ہم پر سے ہٹ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ فرمایا کہ تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ ہم تمہیں جنت کے اندر ایسے ہی داخل کر دیں گے؟ اور فرمایا کہ جو تم سے پہلی قومیں تھیں، جو پہلی امتیں تھیں، ان کو بھی آزمایا گیا، ان پر تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں۔ دوسرا مقام ہے یہ مستہم البأساء والضراء، اتنی مشکلات اور اتنی تکلیف آئیں کہ وزلزلوا، ان کو جھنجھوڑا گیا، اتنا جھنجھوڑا گیا کہ اس وقت کے رسول بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، یہ مصائب کب ختم ہوں گے، کب اللہ کی مدد آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت بالکل قریب ہے۔ اللہ کی نصرت، یہ اندھیری رات ختم ہونے والی ہے۔ میں اور آپ تو سکون کے اندر خدا کی قسم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کشمیر کے مسلمان سے پوچھیں جو 75 سال سے جن کا ایک خطہ، جن کا ایک علاقہ جو ہے، ہمارے ہاں 2 دن 4 دن 5 دن کرفیو لگتا ہے تو ہماری زندگی اجیرن ہو گئی۔ کرونا آیا اور ہمیں اپنے گھروں کے اندر معصور کر دیا گیا تو لوگ کتنے ڈپریشن کے اندر آ گئے کہ بھئی کب باہر نکلیں گے۔ ان سے پوچھیں کہ جن کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن 1 سال کا نہیں ہے، 2 سال کا نہیں، 75 سال سے لاک ڈاؤن لگا ہو۔ فلسطین والوں سے جا کر پوچھیں جن کی سرزمین ان کے لیے تنگ کر دی ہے، ایک چھوٹی سی غزہ کی پٹی ہے، نہ ان کو کمانے کی اجازت ہے، نہ نکلنے کی اجازت ہے، نکلیں گے تو اسرائیلی جو ہے راکٹ ان کے اوپر برسے گا۔ لیکن آپ یقین کریں وہ ہم سے زیادہ ہمت والے، ہم کم ہمت لوگ، چھوٹی سی مشکل، چھوٹی سی پریشانی، چھوٹی سی تکلیف آتی ہے ہم ہمتیں ہار جاتے ہیں۔ شام کے مسلمانوں پر کتنا طوفان آیا، عراق کے مسلمان ہلاکو خان سے لے کر اور 9/11 کے بعد کے ہلاکو خان تک ایک ظلم و ستم کا بازار گرم رہا۔ افغانستان کے مسلمانوں کو دیکھیں، 40 سال تک افغانی جو ہے وہ حالت جنگ کے اندر رہے، کوئی در بدر ہو گئے، وطن چھوٹ گئے، گھر بار چھوٹ گیا، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھیں وہ ہم سے زیادہ مستقیم ہو کر کھڑے، ہم سے زیادہ ہمتوں کے اندر کھڑے ہیں، ہم سے زیادہ خوشحال۔ اللہ اکبر۔ میں نے کل پرسوں دیکھا نیوز کے اندر، زیادہ تو مجھے نہیں اتنا نیوز کا پتہ ہوتا لیکن تھوڑی تھوڑی نیوز میں پڑھتا رہتا ہوں۔ 18-20 سال کی عمر میں حقانی صاحب کے پاس ہوتے تھے تو وہ بھی نیوز پڑھتے رہتے تھے اور کچھ چیزیں تبصرہ کرتے رہتے تھے۔ پھر حضور امیر المجاہدین کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی صحبت میں رہے تو ایک اصول ہے فقہ کا کہ من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل۔ جس فقی کو،
جس مفتی کو، جس عالم کو اپنے زمانے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ اس کے سراؤنڈنگ کے اندر ہو کیا رہا ہے، وہ اپنی دنیا کے اندر مست الست ہے، وہ اپنی ذکر و فکر کے اندر نیم شبی کے اندر لگا ہوا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے نہیں اور نہیں چھڈو جی سانو کی ساڑھے سب نے کوئی پتہ نہیں۔ لوگوں کو حقیقت پسند بناؤ کہ اس دنیا کے اندر جینا ہے، اس دنیا کے اندر رہنا ہے۔ حقیقت پسند وہ ہوتا ہے۔ حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب ہماری بچوں کی طرح تربیت کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ بیٹا جب کوئی مشکلات معاملات ہوتے ہیں تو میں ان سے ڈسکس کرتا ہوں، تو وہ ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو یہی لوگ ہیں، یہی زمانہ ہے، یہی پبلک ہے، یہی مشکلات ہیں، یہی معاملات ہیں، ہم نے انہی کے اندر گزارا کرنا ہے اور انہی کے اندر ہم نے سلوشن نکالنا ہے۔ کوئی فرشتے نہیں اتریں گے، کوئی سابقون الاولون وہ پہلا دور نہیں آئے گا، یہی دور ہے، یہی معاملات ہیں، ہمیں اسی زمانے اور سراؤنڈنگ کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ ہمیں چلنا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جو قوم اتنی مشکلات کے اندر گری، اتنی مشکلات کے اندر گری، اب مصیبت یہ ہے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سیاسی خطبہ نہ دیں، ہمیں کوئی دینی خطبہ دیں۔ دینی خطبہ نہیں، مولانا صاحب کو ہومیوپیتھی خطبہ دیں، کوئی ایسا خطبہ دیں جو نہ ہی میں ہو نہ شی میں ہو، ایسا لائٹ سا بالکل، نہ کسی سود کے بازار والے کو تکلیف ہو آپ کے یہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے۔ اگر کوئی سود خور ہے، سود کا کام کرتا ہے، تو مولانا صاحب آپ کی مجلس سے اٹھ کے جائے تو اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے، راضی راضی ہو کہ یار بڑے اچھے مولانا صاحب ہیں، سود کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتے، اتنے اچھے ہیں۔ کوئی جھوٹ بازار کا جھوٹ بازاری کرنے والا ہے، مولانا صاحب آپ کی مجلس کے اندر آئے تو وہ بھی سکون و راحت کے ساتھ جائے۔ مولانا صاحب ان چکروں میں پڑتے نہیں کہ بازار کے اندر جھوٹ ہو رہا ہے، سچ ہو رہا ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، 4 نمبری ہو رہی ہے، 8 نمبری ہو رہی ہے۔ عرش کی ہمیں باتیں سناتے ہیں، ہمیں عرش کی باتیں سنا کر ایک لائٹلی بالکل جو ہے غیر محسوس کسی کو تکلیف دینے والا نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا زندگی کے اندر کہ جب بھی آپ حق بات کریں گے تو کسی نہ کسی کو ضرب لگے گی، چوٹ لگے گی۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ 10 محرم جمعۃ المبارک کو آ گیا تو اسی طرح میں نے ایک بڑا سخت قسم کا خطبہ دے دیا۔ میں نے کہا یہ یزید کو رات کو ہم پیٹتے رہیں، یزید کو پیٹتے رہے رات کو۔ میں نے کہا 10 محرم کی رات یزید کو پیٹنا تو آسان ہے، یزید کو یزید بڑا واہ 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 واہ، ہمارا مولانا بڑا حسینی ہے، لیکن وہی زمانے کے کسی یزید کا نام لے لیں آپ، نام نہیں لوں گا میں۔ یہ جو اس وقت ہمارے پاکستان کے جتنے یزید ہیں ان میں سے کسی یزید کا نام لے لوں تو آدھے لوگ مجھ سے ناراض ہو کے جائیں گے، او یار مولانا صاحب ٹھیک نہیں ہیں آپ، یار اچھا کام۔ بھائی اب تو یزید کو رات کو گالیاں دے رہا تھا تو آپ تو بڑے نعرے لگا رہے تھے زور زور سے، آپ مجھے حسینی کہہ رہے تھے، اور میں نے زمانے کے ایک یزید کا نام لے لیا تو آپ ناراض ہو گئے مجھ سے، ناراض ہو کے چلے گئے کہ نہیں یار یہ مولانا صاحب کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھنا۔ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک خطیب کو آ کے ایک شخص نے کہا کہ مولانا صاحب میں بہت دور سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا خطیب ہے، بہت بڑا مفکر ہے، نام نہیں لیتا ہوں میں، اس نے خود بیان کیا اپنے خطاب، بولا میں بہت دور سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے بہت عرصے سے آ رہا ہوں، لیکن اب میں اگلے جمعے سے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آؤں گا۔ بولا آپ ہر دوسرے تیسرے جمعے جو ہے یہ سود کے حوالے سے بڑا سخت قسم کا سناتے ہیں کہ سود کھانا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے، تو میں سودی لین دین کرتا ہوں، سودی کاروبار ہے میرا، تو وہ تو میں چھوڑ سکتا نہیں ہوں، تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنا چھوڑ دوں۔ یہ تو میرے بھائی اسٹاک والے بھی ناراض ہوں گے مجھ سے، سود والے بھی ناراض ہوں گے، 2 نمبریوں والے بھی۔ بات یہ ہے کہ مشکلات، حالات، واقعات، معاملات آتے رہتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا ان مشکلات کے اندر تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مشکلات آئے تو صبر کرنا ہے، استقامت سے کھڑے ہونا ہے، اور اگر کوئی تکلیف آ جائے تو کہنا ہے خدایا تو نے ہی زندگی دی تھی اور تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آخری بات، وقت ہو چکا ہے خطبے کا، نوجوانوں سے میں ایک بات کہوں گا چھوٹی سی۔ دیکھیں اس وقت مہنگائی کی وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے، بجٹ بہت زیادہ آؤٹ ہو گئے، جن کے پاس بہت سارے خدا کا دیا ہے ان کے لیے تو نہیں ہے مشکلات،
لیکن جو ایک مڈل کلاس طبقہ ہے، نوکری پیشہ طبقہ ہے، اس کے لیے بڑی مشکلات ہوگی۔ آخری پیغام، توجہ کیجئے گا، اس وقت ہمیں اپنی چادروں کو تھوڑا سا سمیٹنا پڑے گا، اپنے اخراجات کو، اپنے چیزوں کو۔ ویسے بھی اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ کھانا کم سے کم کھائیں، اس کے اندر مرغن چیزوں کو استعمال نہ کریں، اس کے اندر ایسی چیزوں کو استعمال نہ کریں، اپنے بجٹ کو کنٹرول کریں، اپنی سیر و تفریح کو کنٹرول کریں، اپنے معاملات کو کنٹرول کریں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ نہ تو بالکل جو ہے اپنے ہاتھ کو گلے کے ساتھ باندھ دینا ہے، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ بہت زیادہ شاہ خرچیاں کرنی ہیں کہ جناب ابھی 15 دن نہیں گزرے تنخواہ ختم، خرچے لگے ہوئے ہیں، کھلے خرچے ہیں۔ تھوڑا سا بجٹنگ کریں۔ جب تک بجٹنگ نہیں کریں گے آپ لاکھوں بھی کمائیں گے، کروڑوں بھی کمائیں گے، جب تک اس کا کوئی بیلنس نہیں ہوگا، کوئی بجٹ نہیں ہوگا، کوئی ترتیب نہیں ہوگی خرچ کرنے کی، زندگی پریشان رہے گی۔ یہ قرآن نے ایک اسلوب سکھایا۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ یہ بجٹنگ اور یہ کون سکھا رہا ہے؟ رب تبارک و تعالی۔ فرمایا کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو بالکل جناب اسراف کر رہے ہیں اور نہ بالکل بخل سے کام رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ایک اعتدال کے ساتھ، ایک بیلنس لائف کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آپ کی زندگی کے اندر سکون ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر راحت ہوگی۔